السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ٹرینڈ یہ بنائیے، تفسیر کی کلاسز لگائیے، مقاصد، مفہوم، معنی، مطالب، ترجمے کی محفل منعقد کیا کریں، استغفر اللہ کیا کرو، اللہ تمہیں بیٹے نصیب فرمائیں گے، استغفر اللہ کیا کرو، اللہ مال سے نوازیں گے، استغفر اللہ کیا کرو، بارشیں برسیں گی، استغفر اللہ کیا کرو، حالات موافق آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق رحمت سے 23واں پارہ سورۃ الصافات، تیسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار، التجائیں، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیا تھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم سے کہا استغفر اللہ کیا کرو، اللہ تمہیں بیٹے نصیب فرمائیں گے، استغفر اللہ کیا کرو، اللہ مال سے نوازیں گے، استغفر اللہ کیا کرو، بارشیں برسیں گی، استغفر اللہ کیا کرو، حالات موافق آ جائیں گے۔ کچھ ایسی پکاریں تھیں نوح علیہ السلام کی، ایون کہ جب قوم نے ہر طرف سے ہی انکار کی غرض حضرت نوح علیہ السلام کو قدم قدم پہ جھٹلایا، نوح علیہ السلام نے پھر ایک بد دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب زمین پہ کافروں کا کوئی ایک گھر بھی نہ چھوڑنا۔ اپنے اہل کے لیے بھی دعا کی، اللہ جو میرے گھر میں ایمان والا آئے، داخل ہو، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، جو میرے گھر میں آئے اس کو بھی اللہ بخش دے۔ تو یہ مختلف دعائیں ہیں نوح علیہ السلام کی، جن کا ذکر وقتاً فوقتاً پہلے گزر چکا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کیسا اچھا جواب دینے والے ہیں، ہم کیسی اچھی پکار سننے والے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو ان کو فرما دیجئے، انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، یہ احساس اتنا لطیف احساس ہے کہ میرے مانگنے میں فرق ہو سکتا ہے میرے کریم اللہ کے سننے اور عطا کرنے میں اور جواب دینے میں فرق نہیں ہے۔ یہ جو ایک جملہ اکثر ہم بولتے ہیں جی اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں کہنا چاہیے ایسے، یہ کہا کریں اللہ کے گھر میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، میرے آپ کے مانگنے میں فرق ہو سکتا ہے، ہمارے اعمال ایسے ہو سکتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے معنی اور رکاوٹ بن جائیں، اللہ کے عطا کرنے میں فرق نہیں ہے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کیسا اچھا جواب دینے والے ہیں، کیسی اچھی ہم تمہاری پکاریں سننے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ایک جو بڑی مصیبت تھی اس سے نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، زمین میں باقی رہنے والی آپ کی اولاد کو ہی بنا دیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کے جو باقی 3 بیٹے بچے تھے، حام، سام اور یافس، یہ جتنے عربی اور رومی لوگ ہیں یہ سام کی نسل میں سے ہیں، اسی طرح یافس کی نسل سے یہ ترک والے ہیں، یاجوج ماجوج ہیں، اور حام کی نسل سے یہ جو سوڈانی لوگ ہیں یہ ان سے ملتے جلتے ہیں، افریقہ کے بسنے والے، ان کو اللہ نے ان کی نسل کو جاری فرما دیا۔
नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, दूसरा आदम कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त हम जितने लोग हैं हम सब का शजरा जाके नूह अलैहिस्सलाम के साथ अटैच करता है। अल्लाह करीम ने दोबारा ये नस्ल इंसानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटों से आगे चलाई, तो अल्लाह करीम फरमाते हैं हमने उनकी जुर्रियत, उनकी औलाद को बाकी रहने वाला बना दिया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और छोड़ा हमने इनके जिम्मे यानी नूह अलैहिस्सलाम के हक में बाद में आने वालों के अंदर क्या छोड़ा, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, कि वो ये दुआएं करें कि अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम पे सलामती हो जहानों में, तमाम जहानों में, यानी आप मुकर्रब हो जाए। इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। नेकी की तारीफ क्या है, हदीस जिब्रील बड़ी मशहूर है, सहीहुल बुखारी में हजरत जिब्रील भेष बदल के आए थे सवाल जवाब करने के लिए, दीन सिखाने के लिए, तो अर्ज किया था मल इस्लाम, ये इस्लाम क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम ईमान के मुतालिक फरमाया, तो एक सवाल किया मल एहसान, एहसान क्या है, तो सरकार दो आलम इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर ऐसा एहसास ना हो तो कम अज कम ये तो यकीन पुख्ता हो कि मैं नहीं देख रहा, अल्लाह तो मुझे देख रहे हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, मालूम होता नूह अलैहिस्सलाम की नमाज ऐसी थी गोया कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। नूह अलैहिस्सलाम की इबादत ऐसी थी गोया कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। नूह अलैहिस्सलाम की कुछ वसीयतें हैं, बड़ी मारूफ हैं, तौरात के अंदर भी वो मिलती हैं, उनका जिक्र हदीस मुबारका में भी मिलता है। तो नूह अलैहिस्सलाम की एक वसीयत ये थी ला इलाहा इल्लल्लाह को थामे रखो। तराजू के दो पलड़े हों, एक पलड़े में सारी दुनिया रख दो, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र रखो, ये पलड़ा भारी होगा। ये नूह अलैहिस्सलाम की वसीयतें थीं। और वहीं पे नूह अलैहिस्सलाम की एक वसीयत ये थी सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, कसरत से पढ़ा करो, ये तमाम मखलूकात की नमाज है। तो इसलिए आपकी नमाज का अंदाज भी ये नजर आता है कि आप ऐसे इबादत करते जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, आप अल्लाह के मोमिन बंदों में से थे। सुम्मा अगरकनल आखरीन, फिर जिन्होंने नाफरमानी की उन सब को गर्क कर दिया। सूरह हूद में उसकी तफसीलात 12वें पारे में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है कि नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया गया और जोड़े जोड़े बैठा लिए गए। वो 43 या 83 दो रिवायात आती हैं, वो जितने लोग थे उनको सवार कर लिया गया, बाकी सबको गर्क कर दिया गया। व इन्न मिन शिअतिही ल इब्राहीम, इन्हीं के घरों में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। यानी नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा है तो अल्लाह करीम फरमाते हैं इन्हीं के घरों में से। क्यों कि दावत एक है, तालीम एक है, अंदाज एक है। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून, ये एक उम्मत है, अंबिया की दावत एक है, अंबिया का मिशन एक है, अंबिया की पुकार एक है, उनके दुनिया में मबऊस होने का मकसद एक है। इसलिए फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नूह अलैहिस्सलाम के घरों में से थे, यानी आपकी जमात में से थे। इरजा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पाकीज़ा दिल लेके आए। इससे कबल 19वें पारे में सूरत शुअरा में हम पढ़े हैं यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, क़यामत वाले दिन न माल काम आएगा न बेटे काम आएंगे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत वाले दिन काम आएगा ये दिल काम आएगा, और वो दिल काम आएगा जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसी होगी। क़ल्बे सलीम क्या है? जो हर बीमारी से पाक हो, जिसमें कोई रोग ना हो। और रूहानी एतबार से अल्लाह वाले क़ल्बे सलीम का मानी बयान करते हैं जो सिर्फ इस्लाम से आशना हो, जो सिर्फ इस्लाम को पसंद करता हो। यहया बिन मुआज़ रहिमहुल्लाह क़ल्बे सलीम की तारीफ किया करते थे। वो फरमाया करते थे क़ल्बे सलीम उसे कहा जाता है जिस दिल को सिर्फ और सिर्फ ये शौक हो कि मेरी आंखें अल्लाह के दीदार से ठंडी होंगी, मैं अल्लाह की ज़ियारत करूंगा, और अल्लाह के दीदार के लिए अल्लाह की ज़ियारत के शौक में वो तड़पता हो,
کھڑکتا ہو اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ جس دل کو ہر وقت یہ تمنا ہو، ہر وقت یہ آرزو ہو، مجھے کب میرے اللہ کا دیدار ہوگا، مجھے کب میرے اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں، اللہ والوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ جس دل کو ہر وقت صرف اللہ کی تڑپ ہو، اللہ اللہ کرنے والا ہو، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ ایسا موتی فرما بردار بیماریوں سے پاک ذکر والا دل لے کے اپنے رب کے پاس آئے۔ دعا کیجیے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے۔ تین اقسام ہیں دلوں کی، اللہ والوں نے جو تقسیم کی ہے، ایک ہے قلب سلیم، ایک ہے مردہ دل، اور ایک ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ایک روگی دل ہوتا ہے، بیماری والا دل ہوتا ہے، ایک دل ہوتا ہے جو مر گیا ہوتا ہے۔ میں نے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول پچھلے دنوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل سو نہیں گئے، مو گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ کوئی سویا ہو، سوئے کو ہلائیں بیدار کریں، وہ اٹھ جاتا ہے۔ قرآن کی آیات سن کے، احادیث سن کے، قیامت کے احوال سن کے، اللہ کا اسم ذات سن کے اگر تمہارے دل کروٹ نہیں بدلتے، اس کا مطلب ہے تمہارے دل مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ دلوں کی حقیقی زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ تو قلب سلیم جو پہلی قسم ہے، اللہ والوں کا یہ دل ہوتا ہے۔ یہ دل کا معاملہ بڑا اہم معاملہ، حقیقت بات یہ ہے۔ میں تو اکثر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے 300-350 روپے کلو کے سیب خریدنے ہوں، ہم ایک ایک دانے کی چھانٹی کرتے ہیں، کہیں کوئی داغ والا دانہ نہ آ جائے تو اللہ کریم ایسے ہی جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ چھانٹی نہیں فرمائیں گے دلوں کی۔ ہمیں اگر داغ والا سیب پسند نہیں ہے، اللہ کو داغ والا دل پسند نہیں ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب ابراہیم قلب سلیم لے کے، تو قلب سلیم کا معنی کیا مفہوم سمجھے آپ؟ کہ جس کے اندر اللہ ہی اللہ ہو، جس دل میں اسلام کی ہی آشنائی ہو، جس کو اللہ کی زیارت کا شوق ہو، اللہ کے دیدار کی ملاقات کا شوق ہو، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کا ذکر ہو رہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے اللہ کا ذکر کیا، سبحان رب القدوس، اللہ کی تعریف اس انداز سے پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام سننے لگے، کہنے لگے پھر سناؤ۔ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، کہنے لگا کیوں سناؤ؟ کہتے ہیں میرے دل کو بڑا سکون ملے اللہ کے ذکر سے، اللہ کا نام سننے سے۔ اب آزمائش تھی یہ ایک، وہ فرشتہ کہنے لگا اب مفت میں تھوڑی سناؤں گا میں، کہنے لگے یہ میری اتنی بکریاں آدھی بکریاں تم لے لو، مجھے میرے اللہ کا نام پھر سناؤ۔ فرشتے نے نام سنایا، ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اور تسکین میسر ہوئی۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ یہ اللہ کا ذکر، یہ تو دلوں کی دوا ہے۔ کہنے لگے کہ پھر سنا، کہنے لگے جتنی بکریاں دی تھی میں نے سنا، کہنے لگے باقی آدھی بکریاں بھی لے لو بھائی، میرا سارا مال لے لو، مجھے میرے اللہ کا نام سناؤ، میرے دل کو بڑا سکون آ رہا ہے۔ جب ساری بکریاں دے دی تو فرشتے نے پھر سنایا، کہنے لگے پھر سناؤ۔ فرشتہ کہنے لگا اب تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا دو گے اللہ کا نام سننے کے لیے؟ کہنے لگے بھائی آپ کو اپنی بکریوں کے لیے ملازم کی تو ضرورت ہوگی، آپ ایسا کیجئے مجھے اپنا چرواہا، اپنا ملازم رکھ لیجئے، لیکن یہ جو میرے اللہ کی تعریف، میرے اللہ کا اسم ذات سنا رہے ہیں، یہ ذرا مجھے پھر سنا دیجئے۔ تو یہ تھی وہ قلب سلیم کی خصوصیت کہ سب کچھ فدا کر دیا جائے اللہ کے نام کے لیے، اسم ذات کی محبت کے لیے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس فرما بردار دل لے کے، بیماریوں سے پاک دل لے کے، اسلام کی آشنائی والا دل لے کے، اللہ کے دیدار کا شوق لے کے، اللہ کی ملاقات کا شوق لے کے وہ اپنے رب کے پاس آئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، پھر ابراہیم علیہ السلام کے مشن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جب وہ اپنی قوم
اور اپنے باپ سے کہتے ہیں ماذا تعبدون، یہ آپ کن کی عبادت کرتے ہیں؟ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود اللہ کے سوا آپ کی چاہت یہ ہے، آپ کی منشا یہ ہے، آپ کا مقصود یہ ہے؟ فما ظنکم برب العالمین، آپ کا اللہ رب العالمین کے بارے کیا گمان ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، ایک واقعہ تھا یہاں پہ مختصر کر دیا گیا ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، قوم والے چونکہ کئی معبودوں کی عبادت کرنے والے تھے تو ان کا ایک سالانہ کوئی میلہ تھا بتوں کے نام کا، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ فنظر، یہ اس واقعے کا اختصار یہاں پہ بیان کیا گیا۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، ابراہیم علیہ السلام نے یوں کر کے ستاروں کی طرف دیکھا، فقال انی سقیم، کہنے لگے میں نہیں میلے پہ جاؤں گا، میں بیمار ہوں، تم لوگ چلے جاؤ۔ اور اس میں جھوٹ بھی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے شرک کو دیکھ دیکھ کے روحانی طور پہ ویسے ہی بیماری محسوس کرتے تھے کہ یہ لوگ اس فکر میں یعنی رہتے تھے کہ یہ لوگ کیسے کس جرت اور دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، قوم والے چھوڑ کے حضرت کو چلے گئے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے پاس گئے۔ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، دیکھا ان کے سامنے نذرانے پڑے ہیں، چیزیں کھانے پینے والی پڑی ہیں۔ اب یہ ایک توحید والی وہ حرارت تھی، ایک طاقت تھی، وہ ایک انداز تھا کہ معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں الا تاکلون، کیا ہے تمہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر غصہ آیا، فراغ علیہم، داخل ہوئے ان پر ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ میں کوئی کلہاڑا پکڑا تھا، ان کے جھوٹے معبودوں کو توڑتے اللہ کے نبی ان کے معبد خانے میں داخل ہوئے۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ اس کی صراحت بیان فرمائی کہ ان کے بڑے معبود کو چھوڑ دیا، چھوٹے چھوٹے جتنے تھے سب کو، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا گلا کاٹ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ آ کے دریافت کریں۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذِفُونَ، وہ آئے دوڑتے ہوئے حضرت کے پاس۔ قَالَا تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، آپ پوچھنے لگے تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ تمہیں اور تمہارے کاموں کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کریم نے جو دوسرے مقام پہ اس واقعے کو بیان کیا ہے وہاں پہ پھر یہ وضاحت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ کام آپ نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اعلی واردات تو اس بڑے معبود سے برآمد ہو رہا ہے، بھائی اس سے پوچھو، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ بولتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اف لکم ولما تعبدون، پھر تم پر بڑا ہی افسوس ہے، اگر آج خود مانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں پھر ان کے آگے اپنی جبین نیاد کیوں جھکاتے ہو؟ مقصد تو توحید کی دعوت کو عملی طور پہ پیش کرنا تھا، ان لوگوں کو سمجھانی تھی یہ لاجک کہ جو بولتے نہیں، اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، پھر اللہ کو چھوڑ کے ان سے مشکل کشائی، حاجت روائی کی امید کیوں رکھتے ہو؟ یہاں پہ اللہ کریم فرماتے ہیں لبنوا لہو بنیانا، کہنے لگے ایک بلڈنگ بناؤ، ایک عمارت بناؤ، فالقوہ فی الجحیم، ابراہیم کو اس میں جلا دو، ڈال دو، انتقام لو۔ قرآن کریم نے جو دوسرے مقام پہ اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے وہاں لفظ یہ ہے، کہنے لگے پکڑو اس کو، گرفتار کرو اور جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی تم مدد کرو۔ وانصروا آلہہ، معبود ہوتا ہے مدد کرنے والا، کہہ رہے ہیں تم اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو، آگ میں جلا دو۔ فارادوا بہ کیدا، انہوں نے چال چلی تھی، ارادہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ فجعلناہم الاسفلین، ہم نے ان کی چال واپس ان پہ ہی لوٹا دی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجیک میں بٹھا کے آگ میں پھینکا، جب آگ میں پھینکنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے یوں آسمان کی طرف دیکھا تو عرض کرنے لگے اللہم انت فی السماء واحد
وَأَنَا فِي الْأَرْضِ عَبْدُكَ، تو آسمان میں اکیلا ہے، میں زمین میں اکیلا تیری توحید کی دعوت دینے والا ہوں۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تو کافی ہے میرا مددگار اور تو کافی ہے میرا دوست۔ یہ کلمات پڑھتے ابراہیم آگ میں گرا دیے گئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، تو لہذا اس طرف یہ اشارہ ہے فجعلناہم الاسفلین کہ ہم نے ان کا داؤ، ان کا مکر، ان کا فریب ابراہیم کے خلاف جو انہوں نے چلا تھا وہ واپس ان کے اوپر ہی لوٹا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس کے بعد ایک اور آزمائش، وہ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے آئندہ سبق کا حصہ بنائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی سمجھ اور فہم نصیب فرما دیں، ہمیں اپنی عملی زندگی میں تعلیمات قرآنیہ کو داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ہم اللہ کی توفیق سے اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دن کے باقی معاملات میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دیں۔ قرآن کریم کی بدولت اللہ ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دیں۔ بے اولاد حضرات کے لیے دعا کیجیے، اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیں۔ جو نرینہ اولاد کے عرض و مند اللہ نیک بیٹے نصیب فرما دیں۔ جو صاحب اولاد اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دیں۔ جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ نیک روزگار کے اسباب مہیا فرما دیں۔ جو بیرون ممالک میں فہم القرآن سے منسلک خواتین و حضرات ہیں اللہ کریم ان پردیسیوں کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھلائیاں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ہمیں شر شیطان شر انسان بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قلب سلیم جس کا تذکرہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا، پڑھایا، سنایا، میرے کریم مالک میرے اور آپ کے دل کو قلب سلیم کی کیفیت نصیب فرما دے، فرما برداری نصیب فرما دے، دنیا کی آلائشوں سے پاک فرما دے، دنیا کے لالچ سے پاک فرما دے، دل کی ہر دھڑکن میں اپنے اس میں ذات کو سمو کے اللہ کریم اپنے ملاقات کا شوق اور دیدار کی لذت سے ہمارے دلوں کو آشنا فرما کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائیں، اور اللہ کریم اپنی خاص رحمت سے ہمارے دنیا سے جانے والوں کی کامل بخشش اور مغفرت فرما کے انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عرفہ و اعلیٰ نصیب فرمائیں۔ فجر کی نماز پڑھتے سلام پھیرتے فوراً رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ علم وہ عطا کیجئے گا جو نفع والا ہو۔ یہ دعا کیا کریں کہ علم ہمیں نفع والا نصیب، جو فائدہ دے ہمیں اور ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا علم اللہ نصیب فرما دیں، اور رزق اللہ پاکیزہ حلال نصیب فرما دیں، اور عمل اللہ ایسا نصیب فرما دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بڑی جامع دعا ہے، فجر کے بعد پڑھا کریں۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔